السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے غزوہ اس کے بعد جو سب سے پہلے غزوہ پیش آیا وہ غزوہ خیبر ہے، اور یہ ہمارا پروجیکٹ بھی اسی کے متعلق ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ کیونکہ مسلمانوں کے دو دشمن تھے، ایک یہود اور ایک کفار۔ جب کفار سے صلح ہو گئی تھی، مکہ والوں سے صلح ہو گئی تھی، 10 سال کی جنگ بندی، صلح حدیبیہ کے اندر ایک شرط تھی کہ 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے، اب ان کے ساتھ تو جنگ بندی ہے، سب سے پہلے خیبر کے یہودیوں کی طرف ٹارگٹ کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو، جو بیت رضوان کی طرف جان نثاری کی بیعت کی تھی، تمام صحابہ کو لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ اور خیبر یہ یہودیوں کا آبادی والا ایک مستحکم اور مستقل قلعوں والا علاقہ تھا، اور ایک ان کے پاس یہاں ایٹمی ہتھیار اور تمام آلات جنگ ان کے پاس معقول مقدار میں موجود تھے۔ اور جنگ احزاب کے اندر جو بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر والے جو یہودی جلا وطن کر دیے گئے تھے، وہ بھی یہاں آ کر جمع ہو گئے تھے، اور دونوں مل کر ایک مستقل طاقت بن گئی تھی، جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور تمام عرب قبائل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی طرف روانگی کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا لشکر جرار رات کے وقت یہاں پہنچ چکا تھا۔ موقع تھا کہ حملہ کر دیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لشکر یہاں پر رات کے وقت پہنچ گیا تھا۔ موقع تھا کہ حملہ کر دیا جاتا، مگر آپ علیہ السلام کی عادت نہ تھی کہ رات کے وقت جنگ نہیں کرتے تھے، اور صبح ہونے کا انتظار کیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہود کاشتکار اور زراعت کیا کرتے تھے، تو اپنے اپنے کاموں کی طرف یہود جب اپنے قلعے کھول کر نکلے تو سامنے اسلامی لشکر کو پایا، اور یہ کہہ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور قلعوں کو بند کر لیا۔ اور یہ جو خیبر ہے، یہ جو دو علاقوں پہ مشتمل یہ پورا خیبر ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ کتیبہ کا علاقہ ہے، 5 قلعوں والا علاقہ، اور یہ 5 قلعوں میں بھی پھر 5 قلعے بھی پھر 2 علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ 3 جو سامنے کے قلعے ہیں یہ نزات کے نام سے مشہور تھے، اور یہ 2 جو قلعے ہیں یہ شق کے نام سے مشہور تھے، اور یہ 5 قلعے سب سے مستحکم اور مضبوط تھے، اور ایٹمی ہتھیارات اور تمام جنگی آلات یہاں پر تمام معقول مقدار میں موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی قلعوں پر حملہ کیا، اور سب سے پہلے قلعہ نعیم کو فتح کیا گیا، جس کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا گیا، اس کو سموان کے قلعے کو فتح کیا، صعب بن معاذ کے قلعے کو فتح کیا گیا، اس کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، اور پھر قلعہ قموس 2 دن تک قلعہ قموس فتح نہ ہوا، اس لیے کہ مستحکم اور بہت مضبوط قلعہ تھا، اور یہ اونچائی پر تھا، اس وجہ سے 2 دنوں تک یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجے گئے، قیادت میں ایک لشکر روانہ ہوا، وہ بھی اس کو فتح نہ کر پائے اور واپس آ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ ہوا، وہ بھی اس قلعے کو فتح نہ کر پائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، اور ہدایت فرمائی کہ پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا اور نہ مانے تو جنگ کرنا۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل جو مرحب نامی ایک دم مشہور خیبر کا سب سے مشہور بہادر تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ جب یہ تمام قلعے فتح ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ علاقے کی طرف رخ کیا، یہ کتیبہ کے علاقے کی طرف رخ کیا، کیونکہ یہ 5 مستحکم اور مضبوط قلعے تھے۔ ان قلعوں کا فتح ہونا تھا کہ ان قلعے والوں، کتیبہ کے علاقے کے قلعے والوں کا زور ٹوٹ گیا، اور یہ بغیر جنگ کے ہی فتح ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے تمام یہودیوں کو شکست دے کر خیبر کو اپنے اندر میں لے لیا، اور تمام قلعے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب۔ جزاک اللہ۔